ناظرین، میں ہوں عدیل احمد ایک اور سماجی ایشو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، 25 نومبر دنیا بھر میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی صنفی بنیادوں پر خواتین پر تشدد کے واقعات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواتین پر تشدد کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے اور پاکستان میں اس حوالے سے کیا قانون سازی ہوئی ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر زید حارث صاحب کو، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ رابعہ ساگر صاحبہ۔ اب پروفیسر صاحب، بعض لوگ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں خواتین پر تشدد کی اجازت ہے، اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ جی، بہت شکریہ عدیل صاحب، آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں ہمیں دعوت دی اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیت سورۃ النساء کی پیش کی جاتی ہے اس کا اصل سیاق و سباق کیا ہے اور وہاں کیا بات ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو کس انداز سے وہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں عام طور پر کہ آیات کو یا شریعت کے بعض احکامات کو ان کے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جاتا ہے اور چیزوں کی غلط جو ہے وضاحت کر کے اسلام کی تشریح کو بعض اوقات مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں فیملی ریلیشنز جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ گھروں کے معاملات میں یا جو اللہ تعالیٰ نے فیملی یونٹ بنایا ہے اس کو کیسے چلانا ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں یہ ڈر ہے کہ یہ اپنے آپ کو تم سے بڑا ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو تمہارے اوپر چڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو تمہاری فرما برداری سے اور اس یونٹ سے نکالنے کے لیے اور اپنی سربراہی منوانے کے لیے وہ اگریسو پوزیشن میں ہمیشہ رہتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ورڈ استعمال کیا ہے کہ فَعِظُوهُنَّ، ان کو واعظ کرو۔ واعظ کہتے ہیں عربی زبان میں کہ ایسے طریقے سے نصیحت کرنا جو مؤثر ہو۔ اس کو ایک دفعہ مرد نصیحت کرے، پھر دوسری دفعہ نصیحت کرے اور ایسے طریقے سے کرے جو مؤثر ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اور گالیاں دے کے سمجھا رہا ہوں یا اونچی آواز سے بول رہا ہوں یا پورے محلے کو جمع کر کے سمجھا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں جی میں نے تو بڑی دفعہ سمجھایا ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے ایسے طریقے سے ان کو سمجھاؤ کہ جو مؤثر ہو، جو واقعتاً افیکٹو ہو۔ اچھا، آپ نے سمجھایا ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ سمجھا دیا، یہ سٹیپ گزر گیا، بات نہیں بنی۔ پھر دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ ان کو ان کے بستروں میں علیحدہ کر دیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وہ اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اپنا تعلق ختم کرتا ہے اور اس نیت سے ختم کرتا ہے کہ میں نے اس کو نصیحت کرنی ہے، میں نے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس کو، یہ جو اس نے اس سے لا تعلقی کی ہے، اس کا مقصد بھی قرآن مجید میں اصل میں یہ ہے کہ وہ اس فیملی یونٹ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اسلام۔ آخری کوشش اسلام کی یہ ہے کہ یہ فیملی یونٹ کبھی بھی خراب نہ ہو۔ اس کے اندر بھی اس کی نیت یہ نہیں ہوگی لا تعلقی سے کہ میں اس کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، ایذا دینا چاہتا ہوں یا میں کوئی ذاتی انتقام لینا چاہتا ہوں۔ نہیں، اس فیملی یونٹ کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے اس سے لا تعلقی کر لے۔ اچھا، پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ یہ ہے، یعنی اس نے ایک پہلا سٹیپ بھی استعمال کر لیا، دوسرے پر بھی اس نے عمل کر لیا، اب تیسرا سٹیپ ہے، اب قرآن مجید کہتا ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو مارنا ہے وہ کون سا مارنا ہے؟ اہل علم نے، جن لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور کئی ایک صحابہ کرام ہیں اور پھر صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس وَاضْرِبُوهُنَّ کی کیا شرح کی ہے، کیا تفسیر کی ہے، کیا یہاں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کی ایکسپلینیشن کیا دی ہے، آخر وہ لوگ اس کی صحیح ایکسپلینیشن دے سکیں گے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے جی قرآن نے کہا ان کو مارو، یعنی وہ ڈنڈے سے مار رہا ہے، وہ تھپڑ مار رہا ہے، وہ جو اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ اس سے مار رہا ہے اور وہ سر پھاڑ رہا ہے۔ نہیں، یہ قرآن مجید کا بالکل مقصود نہیں ہے، بلکہ جو ان لوگوں نے، جن کا میں نے نام لیا ہے، انہوں نے جو اس کی ایکسپلینیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی مار جس میں کوئی ایذا نہ ہو،
ایسی مار جس میں کوئی ایذا نہ ہو، یعنی اس مار سے مقصد اس کو ایذا دینا نہیں ہے، کوئی انتقام لینا نہیں ہے، یا اپنے غصے کی آگ ٹھنڈا کرنا نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں تو یہ بات بھی لکھی ہے کہ آپ ان کو ماریں مسواک کے ساتھ۔ ایک مسواک کے ساتھ بندہ کتنا کو مار سکتا ہے ایک خاتون کو، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کو مارے کپڑے کے ساتھ، ایک کپڑے کے ساتھ بندہ خاتون کو کتنا کیسی مار اس کو مار سکتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ جو آخری سٹیپ دیا ہے، اس سے بھی مقصود نہ تشدد ہے، نہ عورت کی مار پیٹ ہے، اس سے بھی مقصد یہ ہے کہ یہ جو فیملی یونٹ بنا تھا نکاح کی بنیاد پر، اب اس کو برقرار کیسے رکھنا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ آخری سٹیپ ہے، ہم پہلے دونوں سٹیپ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں پہلے دونوں سٹیپ جو ہیں وہ بھلا دیے جاتے ہیں، اور ڈائریکٹ ہم تیسرے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں، اور پھر ہم اس سٹیپ کا بھی استعمال اس سٹائل سے نہیں کر پاتے جس سٹائل سے قرآن مجید نے یا قرآن مجید کو ہم تک پہنچانے والے لوگوں نے ہمارے لیے ایکسپلین کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کو بنیاد بنا کے اس کو تشدد کے لیے استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مارنے کی اجازت دی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ شریعت کی بالکل ایک غلط تفسیر ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی کو ایک دن بلایا اور سمجھایا کہ تطعموہا، اس کو وہی کھلایا کرو جو تم کھاتے ہو، اور اس کو وہی پہنایا کرو جو تم پہنتے ہو، ولا تقبح، اور حکم دیا کہا اس کو برا بلا نہ کہا کرو، اور پھر فرمایا ولا تضرب الوجہ، کبھی اپنی بیوی کے چہرے پر مت مارنا، اور ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، ادخل اللہ علیہم الرفق، تو اللہ تعالیٰ ان پر نرمی کو داخل کر دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں نرمی ہے وہاں خیر ہے، جہاں تشدد ہے وہاں خیر نہیں ہے۔ تو اسلام نے نرمی اور خیر کو جوڑ دیا ہے، اور تشدد اور خیر کو ایک دوسرے کے اپوزٹ قرار دے دیا ہے۔ تو جب اسلام نے تشدد اور خیر کو ایک دوسرے کے اپوزٹ قرار دے دیا ہے، تو قرآن مجید سے یہ وضاحت نکال کے یہ کہنا کہ قرآن مجید نے مارنے کی اجازت دی ہے، تو یہ بالکل اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے قرآن مجید کو صحیح سمجھا نہیں۔ بالکل رابعہ صاحبہ، پاکستان میں اب تک خواتین پر تشدد کے حوالے سے کیا قانون سازی کی گئی ہے جو خواتین کو پروٹیکٹ کرتی ہے؟ اگر ہم قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جو لیجسلیشن ہے وہ اس کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سلو رہا ہے، کیونکہ جب بھی خواتین پر تشدد کے حوالے سے، ان کے رائٹس کے حوالے سے کسی بھی قانون کا تذکرہ آتا ہے یا کوئی بل پیش کیا جاتا ہے تو اس کی اپوزیشن بہت زیادہ آ جاتی ہے مختلف حلقوں سے۔ اس کے باوجود بھی پاکستان میں بہت سے ایسے لاز موجود ہیں جو کہ خواتین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں آئین پاکستان کی، تو آئین پاکستان بھی سب کو ایکول رائٹس پرووائڈ کرتا ہے، اور اس میں جو ایک رائٹس کا چیپٹر ہے وہ مکمل طور پر جو شہری ہیں ان کی آزادی کو بلا تفریق رنگ و نسل، کوئی جینڈر یا کسی بھی طرح کی تفریق سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے آئین پاکستان ہے۔ اس کے بعد ہم اگر رائٹس کی بات کریں تو چونکہ اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبے الگ چیپٹر بن چکے ہیں اور وہ اپنی قانون سازی میں آزاد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو جو آرٹیکل 25 ہے وہ خواتین کو اور تمام جتنے بھی پاکستانی شہری ہیں ان کو پراپرٹی کو آن کرنے میں اور پراپرٹی رکھنے میں جو ہے آزادی دیتا ہے قانون کے مطابق۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو پراپرٹی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت ساری جو خواتین پر تشدد کی وجوہات ہیں وہ پراپرٹی یا شادی سے ریلیٹڈ ہیں، کہ یا تو انہوں نے شادی سے انکار کیا یا کسی جگہ اظہار کیا کہ ہم اس جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ان کی جو وراثتی یا ان کی کوئی ذاتی جو پراپرٹی ہے اس سے محروم کرنے کے لیے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پریونشن آف اینٹی ویمن پریکٹسز ایکٹ جو ہے وہ 2011 میں بنایا گیا، اور اس کا جو آرٹیکل 25 ہے وہ خواتین پر خاص طور پر جو
روایتی مظالم ہیں جو کہ ہر پاکستان کے علاقے میں مختلف ناموں سے ٹریڈیشنز ہیں، جیسے کہ ورنی یعنی کہ کسی دیوانی یا فوجداری معاملے کو ختم کرنے کے لیے لڑکی کا رشتہ دینا، اس کو ورنی کہا جاتا ہے جنوبی پنجاب میں، اور پورے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں اسے مختلف ناموں سے یہ ٹریڈیشن موجود ہے۔ تو اس کے لیے بھی خواتین پر ظلم کیا جاتا ہے، اور جو اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے، میڈیا رپورٹس ہیں کہ بہت چھوٹی عمر کی بچی کو صلح بدل رشتے میں بہت بڑی عمر کے، اور سم ٹائمز تو وہ انہیں یہ بھی نہیں بتاتے کہ اس کی شادی ہونی کس سے ہے، اور آزادی دے دیتے ہیں کہ یہ ہماری 2 بچیاں ہیں یا 3 بچیاں ہیں، ان کو آپ جس طرح سے مرضی اپنے اس پہ ایک معاملہ سیٹل کرنے کے لیے وہ کر لیں۔ اچھا، اس میں اگر میں ساؤتھ پنجاب کی بات کروں، کیونکہ بیسکلی آئی ایم فرام ساؤتھ پنجاب، تو میری جو لائف پریکٹسز ہیں، میرے جو ایکسپیرینس میں بات آئی ہے کہ وہاں پہ جو خواتین تھیں ان کی برتھ رجسٹریشن بھی نہیں کرائی جاتی تھی۔ جب بہت ساری خواتین ڈی جی خان، راجن پور اور ان علاقوں سے میرے پاس آئی جہاں روایات بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، تو دیکھنے میں یہ آیا کہ ان کا برتھ کا اندراج بھی نہیں کرایا گیا تھا۔ گو کہ وہ خود ابھی والدہ بھی بن چکی تھی، دادی بھی بن چکی ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو اندراج ہے وہ نہیں کرایا جاتا۔ ابھی ایک تو بہت اچھی بات ہوئی ہے جو کہ اندراج کرانا بہت ضروری ہو گیا، کہ نادرا نے ایک بہت اچھا سسٹم کر دیا ہے، لیکن نادرا سے پہلے کے جو ریکارڈز ہیں ان میں ابھی بھی اس کو اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے۔ اگر فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹس کو دیکھا جائے تو ان میں جو مینول کچھ پچھلے سالوں کے ریکارڈز موجود نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو منسٹری آف ہیومن رائٹس نے جو خواتین کی پروٹیکشن کے لیے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، اور اسلام آباد میں بھی H8 میں ان کا سینٹر موجود ہے۔ اگر میں ساؤتھ پنجاب کی بات کروں تو ملتان میں پروٹیکشن سینٹر موجود ہے، جو کہ بہت ساری سروسز جو ہے وہ ایک ہی چھت کے تلے پرووائڈ کر رہا ہے، اور چونکہ اس کو میں خود ایکسپیرینس کر چکی ہوں، تو اس میں جو خواتین کے تشدد کی خواتین آتی ہیں تشدد کو لے کر، ان کے رہنے کا بھی انتظام موجود ہے، وہیں پہ فیملی اور کرمنل کورٹ بھی ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک SP لیول کی خاتون وہاں پہ اپوائنٹ کی گئی ہیں، میڈیکل کی فیسلٹی سب کچھ ایک ہی چھت کے تلے موجود ہے۔ تو گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے، لیکن ہماری روایات اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ان سے نکلنے کے لیے جتنی اویئرنیس کی ضرورت ہے وہ ابھی کوشش ہم اور آپ کریں گے تو اس میں مزید بہتری آئے گی۔